السلام علیکم خواتین و حضرات، حیات رسول سیریز کی ایک اور نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محسن صاحب، جیسا کہ پچھلی نشستوں میں ہم غزوہ احزاب اور اس کے بعد کے احوال پر گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ غزوہ احزاب کے بعد گویا کہ جو اسلام کے بیرونی دشمن ہیں ان کی طرف سے ایک طرح کا توقف آ گیا ہے، اور گویا کہ یہ امن کا دور ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اندرونی منافقین کی طرف سے کچھ سازشیں ہو رہی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اس کو ان مسائل کو زیر بحث بھی لا رہے ہیں ان آیات میں، اور ان کے مسائل کا حل بھی دے رہے ہیں۔ میں دوبارہ جانا چاہوں گا انہی بیرونی دشمنوں کی طرف، اور میں جاننا چاہوں گا کہ اس دور میں یا غزوہ احزاب کے بعد یہود کے اور قریش کے جب ان کا وہ پلان پورا خراب ہو گیا، تلپٹ ہو گیا سارا، تو ان کے جذبات کیا تھے، احساسات کیا تھے، اور اب ان کے آگے کے کیا پلان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قریش کی طرف سے بدر کا معرکہ مسلط کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان قرار دیا۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوتی ہے، اور پھر غزوہ خندق جس کو احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے جتنے بھی مخالفین ہیں، جتنے بھی دشمن ہیں، وہ قریش ہوں، وہ یہود ہوں، وہ منافقین ہوں، وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کی جمعیت ایک ایسی جمعیت ہے جسے سر نہیں کیا جا سکتا، جس کو کوئی شکست نہیں دی جا سکتی، اور جو مخلص مسلمان ہیں وہ بھی یہ جان گئے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ایک ایسی جمعیت ہیں کہ جو ہم اللہ اور اس کے رسول کی معیت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے ان کے ایمان کی پختگی ہوئی، اور وہ اس خوشی اور سرشار سے اب حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مخالفین جو ہیں وہ اندر سے کڑ رہے ہیں، اور وہ جو سازشیں کر رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناکام ہو رہی ہیں، قریش ہوں یا یہود ہوں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد جو مسلمانوں کو ایک اندرونی حملے جو ان کی سازشوں کے ذریعے سے وقوع پذیر ہوئے ہیں، منافقین کے ذریعے سے، ان سے بھی سامنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص احکام بھیجے ہیں، جس کا پس منظر ہم پچھلی نشستوں میں واضح کر چکے ہیں۔ اب 6 ہجری ہے۔ 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے مطابق خواب دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ عمرہ کر رہے ہیں اور سر منڈوا رہے ہیں، حدود حرم میں ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ اب عمرے کی تیاری کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویا سے، جس کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے، اس رویا سے یہ بشارت پا کر کہ اب ہم مسلمان عمرے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہجرت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو، حرم مکی کو قبلہ قرار دیا ہے، اور مکی صورتوں میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو، جو بیت اللہ کے متولی تھے، ان کو خائن قرار دیا ہے، ان کو قابض قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک پس منظر اس صورت میں بھی ہے، اور مخالفین کو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ بیت اللہ جو ہے، ہم اس میں دین ابراہیمی کا احیاء چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تاریخ کے ایک اہم واقعے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس معاہدے کا پس منظر کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مقصد سے، چونکہ ہم جانتے ہیں یہ مکہ کے قریب ہوا ہے، تو آپ مکہ کس مقصد سے تشریف لے گئے تھے، اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ یہ 6 ہجری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رویا دکھائی گئی ہے کہ آپ حرم مکی میں ہیں، بیت اللہ میں ہیں، اور وہاں پر آپ جانوروں کو نظر کر رہے ہیں اور بال منڈوا رہے ہیں۔ یہ اشارہ ظاہر ہے کہ عمرے کی طرف ہے۔ آپ دیکھتے ہی، سنتے ہی بندہ یہ جان جاتا ہے کہ حرم کے اندر یہ کام خالص عمرے ہی کی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں سے اشارہ اور بشارت پا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ اعلان کیا کہ تمام مخلص مسلمان رسول اللہ کی معیت میں اب عمرے کی ادائیگی کے لیے
مکہ سفر کریں۔ ٹھیک ہے، تو گویا آپ نے اس رویا کو اللہ کا ایک حکم سمجھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی منشا ہے جسے پورا کرنے کے لیے آپ اب عمرے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بشارت، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ عرض کر دیا تھا کہ ہجرت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا ہے، اور مکی صورتوں میں قریش کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ زور زبردستی مکے پر قابض بیٹھے ہیں، دین ابراہیمی کو پامال کر دیا ہے، ان میں بدعات جاری کر دی ہیں، گویا کہ ایک خائن گروہ ہے جو مسلمانوں پر یا ان لوگوں پر جو مکے میں ہیں ان پر مسلط ہے۔ یہ اشارہ تو پہلے ہی موجود ہے مکی صورتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ذو قعدہ، یعنی یہ جو مہینہ ہے جس میں آپ عمرہ یا آپ حج کے لیے آپ سفر باندھتے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے میں شروع ہی میں ذو القعدہ کے شروع میں آپ نے عمرہ کا جو ہے وہ سفر باندھا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد روایات میں 1400 بتائی جاتی ہے، یعنی 1400 مسلمان جو ہیں، مخلص مسلمان، اپنے ذوق و شوق سے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اب جا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ اللہ کے حکم میں ہے، جس طرح کہ بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ یہ اصلاً یہ اس وجہ سے سفر کیا گیا تھا کہ گویا بتا دیا جائے کہ اب مسلمانوں کا غلبہ ہے مکے پر، کیا یہ اس طرح کا کوئی واقعہ تھا؟ آگے جب یہ حدیبیہ کے مقام پر یہ جمعیت پہنچے گی تو وہاں پر یہ بات واضح ہو جائے گی، قریش اور مسلمانوں کے باہمی جو گفتگو ہے اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو مستشرقین کی یا جنہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے ان کی کیا سرائی بالکل غلط ہے۔ منافقین جو ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم جنگ کر کر کے قریش کو اپنا جانی دشمن بنا چکے ہیں، یہ تو گویا مسلمانوں کو لقمہ اجل کرنے کے مترادف ہے، مکہ کیوں جایا جا رہا ہے؟ وہ ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، کسی جنگی ساز و سامان کے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ زائر جو ہوتا ہے، جو عمرے کے لیے جاتا ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ صرف نیام میں ایک تلوار رکھ سکتا ہے، یعنی کوئی جنگی ساز و سامان، کوئی تیر تفنگ کچھ نہیں ساتھ لے کے جا سکتا۔ لیکن چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور مسلمان اس کی تیاری میں ہیں، منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب گویا کہ خالص جو ایمان کے ساتھ جانے والے ہیں مسلمان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کوئی سازشی نہیں ہے، کوئی منافق نہیں ہے۔ 1400 صحابہ کرام ذو الحلیفہ کے مقام پر، ان کے ساتھ 70 اونٹ ہیں، یہ قربانی کی نظر کے لیے ہوتے ہیں۔ جب عمرہ ادا ہو جائے تو قربانی کے یہ جانور نظر کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، اور جو جانور ہیں ان کے روایت کے مطابق، جو روایت چلی آ رہی ہے عمرے کی، قربانی کے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، گویا یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ نظر کے جانور ہیں۔ وہاں سے آپ اسفان کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بصر کو یہ بات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ مکہ کے جو لوگ قریشی ہیں وہ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی اقدام تو نہیں کر رہے، کوئی جنگی اقدام تو نہیں کرنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ واقعی قریش جو ہیں وہ اس بات کو غلط لے گئے ہیں، ان کو غلط فہمی ہے یا وہ بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے، قریشیوں نے، حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں قریشیوں نے 200 افراد کا ایک لشکر جو ہے وہ ذو طوا نامی وادی کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ وہاں سے مسلمان گزریں گے تو ہو سکتا ہے مٹ بھیڑ ہو جائے۔ یہ تیاری دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ مشورہ کیا کہ اگر ہم اس رستے سے جاتے ہیں تو مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر دھکیلنے میں یہ ایک کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سبب بن جائے گا، یہ سبب بن سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ دائیں طرف مڑ کر سنگلاخ
پہاڑ ہیں، میدان ہیں، وہاں سے گزر کر جو حدیبیہ کا مقام ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تاکہ ہم امن اور سکون سے وہاں پر جا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ رستہ اب اختیار کیا گیا ہے اور صحابہ کرام کی یہ جمعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دائیں طرف مڑی ہے اور یہ پہاڑ جو ہے وہ گزرتے گزرتے حدیبیہ کا مقام آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدود حرم میں پہنچ گئے ہیں۔ اب حدیبیہ جو ہے وہ حرم مکی کا جو ہے وہ حدود ہے، ٹھیک ہے، آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اب مسلمان جو ہیں وہ حرمت والے مہینے میں ہیں اور جگہ بھی حرمت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ اب مسلمان کسی جنگی اقدام سے جو قریش کی طرف سے ہو بالکل محفوظ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں اور حرمت والی جگہ میں یہ قدیم روایت ہے مکے کے لوگوں کی کہ وہ کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ تو اگر وہاں پہ قریش ان پر حملہ کریں گے تو پورے عرب میں وہ مطعون ہو جائیں گے۔ اگر قریش کا کوئی ایسا اقدام ہو تو وہ پورا عرب ان کو مورد الزام ٹھہرائے گا کہ تم ایسے لوگوں کو جو عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تم نے جنگ کرنی شروع کر دی ہے۔ یہاں پر پہنچ کر وہ جو ذو طوا میں قریش نے مقرر کیے تھے پیادے، وہاں سے وہ واپس آتے ہیں اور مسلمانوں کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ قریش نے اس بات کا حلف اٹھایا ہوا تھا کہ اب وہ ہرگز مسلمانوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ انہوں نے حلف لیا ہوا ہے۔ اب چونکہ قریش میں آپ جانتے ہیں، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، وہ ضدی ہیں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، جب وہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب اس کو انہوں نے پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ مسلمانوں کا اب انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے اور قریشیوں نے اپنے حلیف اکٹھے کر لیے ہیں۔ ان کے جنگی جو لوگ ہیں وہ احابیش کے لوگ ہیں، بنو ثقیف اکٹھے کر لیے ہیں، بنو خزاع اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے مسلمانوں کے خلاف کیا اقدام کرنا ہے۔ بنو خزاع سے بدیل نامی ان کا سردار ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ ان کا ارادہ معلوم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب وہ رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ قربانی کے جانور کھڑے ہیں قطار در قطار، مسلمانوں نے احرام باندھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ ہم خالصتاً صرف عمرے ہی کی نیت سے آئے ہیں، ہمارا کسی قسم کا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس بات کے خلاف کوئی بات لکھی ہے وہ سراسر باطل ہے۔ وہ شخص یہاں سے جاتا ہے اور قریش کو یہ بات بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں تو ہمیں ان کو کرنے دینا چاہیے۔ اس کو دوبارہ پھر کنفرم کرنے کے لیے احابیش جو جنگجو قریش کا جو ہے وہ لشکر ہے وہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، اسے بھی یہ بات معلوم ہوئی اور یقین ہو گیا کہ مسلمان صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ وہ واپس جا کر ان کو بھی دوبارہ قریش کو یہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دے دینی چاہیے، کیونکہ وہ خالص مذہبی ایک عبادت ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے مسجد حرام میں آنا چاہتے ہیں۔ قریش نے اپنی ضد نہیں چھوڑی اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز مسلمانوں کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب یہ بات جو ہے وہ گفت و شنید چل رہی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ تم اس کے لیے کسی اقدام کے لیے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی صلح، کوئی اس طرح کی بات بھی کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ احابیش کی یہ بات سنتے ہی قریش کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے اندر بھی تفریق ہو گئی ہے، کیونکہ احابیش نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم اس بات سے مکرتے ہو اور مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہیں دیتے جو خالص ایک مذہبی عبادت کے لیے حرم آنا چاہتے ہیں، تو میں اپنا ایک ایک سپاہی لے کر تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ بات سنتے ہی قریش جو ہیں وہ متزلزل ہوئے ہیں کہ ہماری صفوں میں ایک جو ہے وہ تفریق ہو گئی ہے، لیکن اپنی ضد اور انا پر ابھی بھی اٹک گئے ہیں۔ قریش نے پھر عروہ بن مسعود کو دوبارہ بھیجا اور عروہ کو یہ بات کہی کہ اب دوبارہ پھر جاؤ مسلمانوں کے پاس اور ان کے ساتھ جو انہوں نے لچک دکھائی ہے، وہ جو معاہدے کی بات کر رہے ہیں، وہ صلح کی بات کر رہے ہیں، ان سے یہ معلوم کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عروہ جو ہے وہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی جاہلی عصبیت کو ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں پر پھپتیاں بھی کستا ہے. ٹھیک ہے، وہ یعنی انہوں نے پہلے لچک دیکھی اور اب وہ ذرا روب ڈالنے کی کوشش اب کر وہ رہے ہیں. سمجھ گئے ہیں کہ مسلمان شاید اس بات سے پیچھے ہٹے ہیں کہ ہم ایک جمعیت میں کھڑے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں تھی، بلکہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کر دیا تھا کہ من یعظم شعائر اللہ، جی، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. وہ جو اللہ کی جو وہ حرمت والی جگہ ہے حرام کی ہوئی، ادھر جو اس کی حرمت وہاں پامال اس نہیں کرنا کی چاہ رہے. حرمت کی جو ہے وہ پامالی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کو بات کہی ہے. اور یہ اشارہ بھی تھا کہ آپ جب حدیبیہ پہنچے ہیں تو آپ کی جو اونٹنی قصوہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی. اچھا، آگے نہیں بڑھ رہی تھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ویسا ہی واقعہ ہے جیسا کہ ابرہا کے ہاتھیوں کے ساتھ پیش آیا تھا. جب یہ آپ نے فرمایا، یعنی وہ ہاتھی جب منا پہنچے تھے تو وہ رک گئے تھے، ان کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے. تو آپ نے یہ اشارہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا. گویا کہ جیسے وہاں ہاتھیوں کو حکم ہو گیا تھا کہ یہ پامالی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر بھی حدود حرم میں اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، کیونکہ میری اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی اور عموماً یہ ایسا نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے اس سے بھی ایک اشارہ سمجھا. عروہ بن مسعود جو ہے وہ آپ کی بات سن کر اور آپ کو یہ مشورہ دیتے ہوئے واپس کیا ہے کہ آپ اب کوئی شخص بھیجیں جو قریش سے بات کرے. محسن صاحب، یہاں پر میں ایک بہت اہم سوال جو اس واقعے کو پڑھتے ہوئے انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ قریش جو ہر وقت مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ رہتے تھے اور وہ خندق کی جنگ میں پورے عرب کو مدینے پر چڑھا لائے ہیں، تو جب انہیں یہ موقع ملا کہ مسلمان نہتے صرف ایک تلوار کے ساتھ 1400 کی تعداد میں حدیبیہ میں کھڑے ہیں، تو وہ ان کو ختم کرنے کی بجائے ان سے صلح کرنے پر کیوں تیار ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصلاً وہ دین ابراہیمی پر ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور دین ابراہیمی میں یہ بات طے ہے، سارا عرب جانتا ہے کہ حدود حرم ہو، حرمت والا مہینہ ہو، عمرے کے لیے کوئی شخص، کوئی جمعیت، کوئی افراد آ رہے ہوں تو ان کو نہ ہرگز روکا جا سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے، نہ ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اگر وہ یہ اقدام کر دیتے مسلمانوں کے خلاف تو قتل و غارت تو ہوتی، حرم کی جو حدود ہیں پامال ہوتی، خون کی ندیاں بہتیں، لیکن ہمیشہ کے لیے عربوں کے دلوں میں، عرب کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں قریش کا وہ جو رعب ہے، وہ جو ان کی سرداری ہے وہ ختم ہو جاتی، اور وہ ان کو متعون کرتے کہ تم نے ایک مقابلے میں ایسا گروہ ہے جو عمرے کی نیت سے آیا ہے، جس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی تیر و تفنگ نہیں ہے، تو وہ ان کے ساتھ تم جنگ کے لیے کھڑے ہوگے ہو اس لیے کہ تم ان کو عمرہ نہیں کرنے دو گے. یہ بات قریش کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. وہ دینی سربراہی جو وہ قائم کیے بیٹھے تھے وہ ختم ہو جاتی اور عرب ان کو دینی سربراہ ماننے سے انکار کر دیتے اور ہر وقت جو ہے وہ طعنے سننے پڑتے. بہت شکریہ محسن صاحب. خواتین و حضرات، سلسلہ گفتگو ابھی جاری ہے. اس واقعے کی مزید تفصیلات کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.